امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایران امریکہ معاہدے سے متعلق جلد آگاہ کروں گا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہباز شریف کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے۔ تو بڑا اہم بیان جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی آ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے آج سے 2 روز پہلے بھی یہ بتایا تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پیغام دیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا، بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، بس کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے۔ اور اب ایک بار پھر بڑا اہم یہ بیان سامنے آیا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اب معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بتانا ہے، اور یہ معاہدہ کیسے طے پایا ہے، کیا اس کے نکات ہیں، کتنے نکات پر اتفاق ہوا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ تو بڑا کمپریہنسو یہ معاہدہ سامنے آیا ہے۔ اس کے کیا مکمل نکات ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بتا رہے ہیں ان کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ طویل اور تفصیلی مذاکرات ہوئے، طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ایسا بتانا ہے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس کو بیان کر رہے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب سے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ایسا بھی بتانا ہے وزیر اعظم کا تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر انہوں نے کیا ہے، نہ صرف امریکہ سے اور بلکہ ایران سے بھی۔ تو پاکستان کا کردار مثالی رہا ہے۔ پاکستان کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں وہ بہت ہی شاندار رہا ہے، بہت ہی مثالی رہا ہے۔ جتنی بھی تعریف کی جائے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی وہ کم ہے، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے دنیا میں اب دیر پا امن قائم ہو رہا ہے، امن کی نوید اب سنائی دے رہی ہے، اور پاکستان اس میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے شاندار مثالی کردار ادا کیا ہے اور دنیا میں یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان امن کا داعی ہے، اور پاکستان کی ہی جانب سے امن کی باتیں کی گئی ہیں۔ جب دنیا بالکل خاموش تھی، صرف خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تھی، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 28 فروری کو سید آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہوا، اور مسلسل مارچ کا پورا مہینہ، اپریل کا پورا مہینہ اور اب مئی کا پورا مہینہ اس میں گزرا، اس تنازع میں گزرا، اور پاکستان نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ پاکستان نے کوشش کی کہ دونوں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، دونوں فریقین کو کسی طریقے سے آپس میں میز پر بٹھایا جائے، مذاکرات کیے جائیں، اور اسی سلسلے میں پاکستان نے مذاکرات کی ٹیبل سجائی جس کو اسلام آباد پیس ٹاک کا نام دیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، جے ڈی وینس آئے، جیرڈ کوشنر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ عباس عراقچی یہاں پر موجود تھے، باقر قالیباف یہاں پر موجود تھے، وفد آیا ایران کا، دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں بہت سی چیزوں پر اتفاق ہوا لیکن اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور اب اعلان ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق ہوا ہے۔ بڑی اہم بات کہ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی نہیں ہوگی، فوجی کارروائیوں پر اتفاق کر دیا گیا ہے، فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ معاہدے پر البتہ دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بھی بتانا ہے، تو کیا یہ ای سائننگ ہوگی
یا پھر باقاعدہ دونوں طرف سے یہاں پر لوگ موجود ہوں گے، یعنی کہ امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی؟ اس کے بارے میں ابھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کچھ نہیں بتایا ہے، لیکن یہ اب طے ہو گیا ہے کہ معاہدہ طے پا چکا ہے، لیکن باضابطہ اس کے اوپر دستخط ہونے کی تقریب ہونی ہے، اور دستخط کی تقریب سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیر اعظم کا تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر۔ دونوں ممالک نے تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ بھی بتایا، ثالثی کے عمل میں تعاون پر قطری قیادت کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکیے کی قیادت نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دوست ممالک کا انہوں نے ذکر کیا، قطر کا ذکر کیا، سعودی عرب کا ذکر کیا، ترکیے کا ذکر کیا، اور وزیر اعظم نے ان کی قیادت کا شکریہ ادا بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ معاہدے کے بعد ثالث ممالک اس ہفتے اجلاس منعقد کریں گے۔ اجلاس میں تکنیکی اور انتظامی امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یہ بھی بتا رہے ہیں، میاں محمد شہباز شریف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جے ڈی وینس اور ایرانی صدر کو ٹویٹ ٹیگ بھی کیا ہے۔ شہباز شریف نے مارکو روبیو اور عباس عراقچی کو بھی یہ ٹویٹ ٹیگ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق ہوا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ 19 جون کو یہ تقریب سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیر اعظم نے تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر بھی کیا ہے۔ دونوں ممالک نے تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ وزیر اعظم کا یہ بتانا ہے، ثالثی کے عمل میں تعاون پر قطری قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سعودی عرب اور ترکیے کی قیادت نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ معاہدے کے بعد ثالث ممالک اس ہفتے اجلاس منعقد کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بھی بتانا ہے، اجلاس میں تکنیکی اور انتظامی امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ میاں شہباز شریف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جے ڈی وینس اور ایرانی صدر کو ٹویٹ ٹیگ کیا ہے۔ میاں شہباز شریف نے مارکو روبیو اور عباس عراقچی کو بھی ٹویٹ ٹیگ کیا ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ سے پیوستہ روز وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ہفتے کے روز یہ بتایا تھا، ٹویٹ کیا تھا کہ ایک معاہدہ طے پا چکا ہے، معاہدہ ہونے والا ہے، بس معاہدے سے ہم چند ہی گھنٹوں کی دوری پر ہیں، اور ان کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ جو انہوں نے اس وقت ٹویٹ کی تھی اس کو ری ٹویٹ بھی کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ ہاں جی معاہدہ ہونے والا ہے۔ اور جنیوا کا بتایا تھا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہ جنیوا میں ای سائننگ کے ذریعے یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور اب سے چند گھنٹوں بعد ہو جائے گا، بس چند ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے یہ معاہدہ۔ دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، دنیا ایک نئے دور میں اب داخل ہوگی انشاءاللہ، چونکہ مشرق وسطیٰ کے حالات جو کشیدہ ہوئے 28 فروری کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ ٹینشن بڑھی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنایا امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل کی جارحیت سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد خاص طور پر وٹنس کیا، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ جنگ شروع ہوئی، امریکہ نے حملے کیے، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی بھرپور جواب دیا، اور مشرق وسطیٰ میں جو امریکی تنصیبات تھیں اس کو باقاعدہ نشانہ بنانا شروع کیا۔ قطر کی ہم بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ جارڈن کی ہم بات کریں، دبئی کی ہم بات کریں، متحدہ عرب امارات کی بات کریں، اور جہاں جہاں امریکہ کی جو تنصیبات ہیں وہاں وہاں ایران کی جانب سے ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی خوب نشانہ بنایا ایران نے، اور اس کا جواب امریکہ کی جانب سے بھی دیا گیا۔ پھر آبنائے ہرمز کو بلاک کیا گیا، بلاکٹ کا ایک چیز سامنے آئی، جب امریکہ کی جانب سے حملے کیے جاتے رہے لیکن اس کا خاطر خواہ جواب بھی، بھرپور جواب بھی ایران کی جانب سے بھی دیا جاتا رہا۔ ان حملوں میں امریکہ کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن جب سے آبنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے تو پہلے بند کیا گیا، وہاں پر کسی بھی قسم کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بلاکٹ ہوئی امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ نے اس کو
मुसलसल ब्लॉक किए रखा, ब्लॉकेट उसकी हुई, और उसके बाद से हमने ये देखा कि ईरान के ऊपर दबाव बढ़ा, फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया, और पाकिस्तान की सालिसी में इस बहुत ही अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए। इस्लामाबाद में ये बैठक सजी जिसमें दोनों फ़रीक़ैन ने बाकायदा एक दूसरे से मुलाकात की और वहाँ पर तवील मुज़ाकरात का सेशन हुआ। मुज़ाकरात के सेशन के बाद किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, बल्कि जेडी वैंस ने मुख्तसर गुफ्तगू की थी जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था, हमने बहुत ही हौसला अफजा गुफ्तगू की है लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इसके साथ साथ जब जेडी वैंस वहाँ से रवाना हुए तो उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा भी किया और वहाँ पर उनके साथ जो उनकी आला क़यादत थी वहाँ पर उनसे मुलाकात भी की, और इन मुलाकातों का ही नतीजा है। और हम ये देख रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने भी मुतअद्दिद बार ईरान का दौरा किया, और इसके जवाब में अमरीकी सदर की जानिब से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान के किरदार को अमरीकी सदर की जानिब से भी सराहा गया, और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की भी उन्होंने खूब तारीफ़ की है, और मुसलसल वो तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर बात करते हैं, तज़िया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका में समा के नुमाइंदे असफ़र इमाम साहब। असफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि अब जबकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, अलबत्ता दस्तखत की तकरीब के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम है, 4 दिन है, 19 जून को ये दस्तखत की तकरीब स्विट्ज़रलैंड में होगी। तो आप एक तो मजमूई तौर पर इस मुआहिदे के हवाले से कितने पुरुमीद हैं, और कितना हम इसको ये कह सकते हैं कि दुनिया के लिए कितना अच्छा ये मुआहिदा है कि जंग ख़त्म होने जा रही है और अमन कायम होने जा रहा है। पाकिस्तान का किरदार इसमें बड़ा मिसाली रहा है। क्या समझते हैं कि क्या ई साइनिंग ही होगी, या फिर ये इम्कान है कि दोनों बड़े यानी ईरान के भी और अमरीका के भी वो बनफ़्से नफीस साइन कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी देखिए, ये आज ये सदर ट्रम्प जो है अपना 80वीं सालगिरह भी मना रहे हैं, और इस मौके पर ये इत्तेफाक राय हुआ है, मुआहदे पे दस्तखत हुए हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और इसके बारे में हतमी जो कागज पे दस्तखत की जो तकरीब है वो 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने के बारे में बताया जा रहा है। ये इस हवाले से कि ये मुआहदा आलमोस्ट हतमी शक्ल दे दी गई थी, इसकी इत्तलात के चंद दिनों से आ रही थी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोनों फरीक ने अपने बाजू मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर लिए, और फिर वो दोनों पहुंचे हैं कि अमन के लिए के अलावा और कोई राह नहीं है, बातचीत के जरिए राह निकालनी चाहिए। दोनों इस बात की जरूरत का एहसास कर चुके थे, जिसके नतीजे में ये इत्तेफाक राय हुआ है। लेकिन साथ साथ आपने देखे कि सदर ट्रम्प ने ईरान और साथ साथ इसराइल को भी मुतनब्बे किया था इस